یکم محرم ہمیں ٹائم دیجیے، اور اللہ نے موقع دیا، میں نے آپ کے چہروں کو دیکھا، اور جو مجھے موضوع کا حکم ہے میں وہی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے یمین و یسار آپ دیکھ رہے ہیں اس شہر جڑاوالا کے جید علماء کرام، بلکہ دور دراز علاقوں سے بھی کچھ تشریف لائے ہیں اور کچھ کثر نفسی کرتے مجمع میں بیٹھے ہیں۔ میں سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ، اور بالخصوص ہماری اس محفل میں جو سعادات تشریف لائے ہوئے ہیں ان کا صدقہ ہماری بزم کو قبول و منظور فرمائے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائی اور دوست، میرے برادر طریقت، میرے مدرسہ فیلو اور مجھ سے سینئر ہمارے بھائی، یہ شاذلی صاحب کی بلا تشریف فرما ہیں، یہ میرے مدرسہ فیلو ہیں، اور علامہ مفتی ذیشان شاذلی صاحب اور مجھ سے اگلی کلاس میں تھے، یہ مجھ سے سینئر ہیں، اور مہربانی فرمائی تشریف لے کے آئے، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ کریم ان کی زندگانی میں بھی برکات عطا فرمائے۔ دوستان عزیز، آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی وبذکر عمر بن الخطاب۔ فرمایا کہ لوگوں اپنی محافل کو خوبصورت بنایا کرو۔ کیسے؟ فرمایا ایک میری ذات پر درود پڑھ کر اور دوسرا میرے یار عمر کا ذکر کر کے۔ جس محفل میں یہ دو کام ہو جائے نا، کہ نبی پاک کی ذات پر درود پڑھا جائے اور پھر حضرت عمر بن خطاب کا ذکر ہو جائے، وہ محفل خوبصورت ہو جاتی ہے۔ تو یہ اکٹھا ذکر ہونا چاہیے، صرف درود اور صلاۃ نہیں ہونی چاہیے، ساتھ میں حضرت عمر کا ذکر بھی ہونا، اور صرف حضرت عمر کے نعرے نہیں لگنے چاہیے، ساتھ میں درود بھی ہونا چاہیے۔ اور یہ دونوں حسین چیزیں اگر ملیں گی تو سنی عاشقان رسول کی محفل میں ملیں۔ تو اس واسطے ضرور درود پاک پڑھا کیجئے، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے جو آیت طیبہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا، آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں میں سے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کے غلام ہیں، اور اس کا ترجمہ اگر میں یوں کروں تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا، آپ کے صحابہ میں سے آپ کے مددگار ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا اللہ بھی کافی ہے اور آپ کے صحابہ بھی آپ کے لیے کافی ہیں۔ یہ دو باتیں اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی۔ ہمارے بعض لوگ صرف تیرے لیے اللہ ہی کافی ہے لکھ لیتے ہیں، تو میں نے کہا جب نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا تو آیت کا اگلا حصہ بھی پڑھ لیا کرو، اس امت کو بتاؤ کہ شرک اتنا سستا نہیں جتنا لوگوں نے بنا دیا ہے۔ اللہ کافی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ حبیب تیرے صحابہ بھی کافی ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اب یہاں شرک کی تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی جب اللہ نے بات ارشاد فرمائی۔ کافی اللہ ہی ہے حقیقت میں، لیکن اس کے کافی ہونے کا اظہار صحابہ کی صورت میں ہو جاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، جس طرح ولیوں کے بارے میں فرمایا کہ جو میرا ولی بن جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ تو اب اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ ہاتھ اور پاؤں بن گیا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے ہاتھ اس بندے کے ہیں، طاقت خدا کی ہے، پاؤں اس بندے کے ہیں، طاقت خدا کی آ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جو فرمایا کہ حبیب آپ کے صحابی کافی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کافی ہے، لیکن اس کا اظہار کیا ہے؟ فرمایا تیرے صحابیوں کو ایسی طاقت عطا کروں گا وہ تیرے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور پھر صحابہ کرام نے ایسا کر کے دکھایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، مکہ چھوڑا، یہاں تک کہ بدر میں جب تھے تو صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دے دیں، اگر ہم اپنے گھوڑے سمندر میں نہ اتار دیں تو پھر کہنا نا۔ اور ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم کوئی قوم موسیٰ ہے کہ جو یہ کہیں گے کہ انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ اس قوم موسیٰ نے کہا تھا کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب چل کے جنگ لڑ لے، قوم جبارین سے ہم تو نہیں لڑتے۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم وہ قوم نہیں ہیں، ہم آپ کے پروردہ ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کے صحابی ہیں۔ حضور اگر آپ کہہ دیں تو ہم سمندر میں گھوڑے اتار دیں گے، اور دوسری بات اگر کہہ دیں تو کیسر و کسریٰ کا دروازہ کھٹکھٹا کے باہر نکالے گا، نکلو باہر، محمد مصطفیٰ کے غلام آ گئے۔ یہ جرت ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی۔ فرمایا حبیب آپ کے لیے اللہ بھی کافی ہے، اور ساتھ میں ایمان والے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں صحابی، یہ بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ تو بسا اوقات شاید یہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر یہ کہہ دیا کہ میرے لیے اللہ بھی کافی اور اللہ کے رسول بھی کافی ہیں تو شاید یہ کوئی شرک نہ ہو جائے۔ ایسی بات نہیں، رسول کے لیے اللہ بھی کافی ہے، صحابہ بھی کافی ہے۔ اللہ ان کو طاقت دیتا ہے، جب اللہ طاقت دے تو پھر شرک کا کسی قسم کا کوئی شائبہ ہو سکتا نہیں۔ یہ پہلی بات رہی۔ اب دوسری بات بھی سمجھ، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ اسلام کو 6 سال گزر گئے تھے اعلان نبوت جب نبی پاک نے کیا، اور 6 سالوں میں صرف 39 بندوں نے کلمہ پڑھا تھا۔
کتنے بندوں نے؟ فرنٹ سیٹوں والے توجہ کریں، ابھی بھی 2-3 موبائل جھولی میں رکھ کے تھوڑا سا آنکھ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. میں نے دیکھو یار اے جڑا موبائل چاہتا وہ آئیے، اے ٹی ویاں چاہتا آئیے، وہ آنکھیں چاک پا کے سوڑنا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس واسطے ذرا سنیں آپ، مجھے مزہ آئے گا. میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، مجھے تقریر بھول جاتی جب آپ کی توجہ دائیں بائیں ہوتی ہے. گرامی قدر حضرات، یہ 6 سال گزر چکے تھے اسلام کو، یعنی آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا 6 سال گزرے، اور ان 6 سالوں میں 39 بندوں نے کلمہ پڑھا تھا. پہلے 6 سالوں میں 40واں نہیں ہو رہا تھا. یہ جو 40 کا تعداد ہے، عدد ہے، یہ عدد کامل ہے، عدد افضل ہے، عدد کثرت ہے، عدد برکت ہے. نہیں، یا سر ہلانے سے بات نہیں بنے گی. یہ عدد کثرت و برکت، 40 کے عدد میں بڑی طاقت ہے، یاد رکھ لیجیے. میں آپ کو ایک بات عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. حکماء کہتے ہیں ماں کا دودھ بچہ جب پیتا ہے نا تو فرمایا کہ 40 سال تک اس کے جسم میں ماں کے دودھ کی طاقت رہتی ہے، بعد میں وہ ڈلنا شروع ہو جاتا ہے. انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں قرار پکڑتا ہے تو فرمایا پہلے 40 دن وہ پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے، اگلے 40 دن میں وہ ایک لوتھڑا بنتا ہے، پھر اگلے 40 دنوں میں وہ گوشت بنتا ہے، پھر اگلے 40 دنوں میں اس کی ہڈیاں، پھر اگلے 40 دنوں میں چہرہ، پھر روح پھونکی جاتی ہے. اور یہ 40 دن پر پروسیجر چلتا ہے، اور پھر جب اللہ چاہتا ہے تو انسان پیدا ہو جاتا ہے. ماں کے پیٹ میں جتنا پروسیجر ہے یہ سارا 40 دن پر مشتمل ہے. تو یہ 40 کا عدد کوئی عام نہیں. اور جب بچہ پیدا ہو جائے دوسرے تیسرے دن تسی باہر نہیں لے کے آؤ، کہنے نہیں اجے سوا مہینہ نہیں ناتا. تو میں کہا سوے مہینے کا ترجمہ کیا ہے چاڑیا. تو میں کہا ویکھنا تیرے جمن تو پہلے بھی ماں دے ٹھڈے تیرا چاڑیا ہی ہوندا رہیا، تے جمدیاں بھی تیرا چاڑیا ہے، تے جے مرن لگیا ہو گیا تے کیوں مری جاندے ہو؟ سنی بن کے بولو، سنی بن کے بولو نا یار. تو چاہیے تو ٹینشن نہ لیا کرو. یہ 40 کا تعداد، یہ جو عدد ہے یہ عدد کامل ہے، عدد افضل ہے، عدد برکت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ 40 بنی، اور کافروں کو پتا تھا یہ دن چاڑیا ہو گیا. مجھے کہنا نہ پڑے چوپ نہ بہو میرا چان، یہ دن چاڑیا ہو گیا، یہ تکڑے ہو جائیں گے، مضبوط ہو جائیں گے. حضرت فاروق اعظم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، 40واں بھی نہیں ہوا تھا مسلمان، تلوار چکی تو ٹور پہ. باہر ایک بندے نے پوچھا کدھر سرکار، آج تو بڑے تیور بدلے نے. کہنے لگا آج کام نہیں تمام کر دیں گا. انہیں کہا کم تمام باتیں کری، پہلے پتا کر تیری بہن نے بھی کلمہ پڑھ لیا. اچھا آپ سیدھا گھر گئے، بہنوئی کو مارا، بہن کو مارا. بہت لمبا واقعہ ہے. بہن نے کہا ٹکڑے کر دے، پر مصطفیٰ کی غلامی کا دامن ہم نہیں چھوڑ سکتے. تو کیا مجھے بتاؤ تو صحیح کیا پڑھ رہے ہو؟ قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا، چند ورقے تھے سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات. کہا پہلے غسل کرو پھر ہم آپ کو دیتے ہیں. پڑے دل کی دنیا بدل گئی. زید بن ارکم کے گھر دار ارکم کے وہاں نبی پاک جلوہ کرے، 39 مسلمان اور ایک میرے نبی. اور ادھر سے حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے حضور کو لے چلو، میں ذرا کو گل کر لواں. تو حضرت امیر حمزہ کو ایک شخص نے کہا عمر آ رہا ہے، تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے. تو خیر ہو گئے. آپ نے فرمایا آنے دو. اب یہ دیکھو مسلمان کا کیا جذبہ ہوتا ہے. اور حضرت امیر حمزہ کی جان دے فرمایا آنے دو، اگر ارادہ اچھا ہوا تو ہم ویلکم کریں گے، اور اگر اچھا نہ ہوا تو تلوار بھی بھی کھواں گا تو سر بھی لاواں گا. یہ ہے حضرت امیر حمزہ اسد اللہ و اسد الرسول. یہ خدا و مصطفیٰ کے شعر ہیں. حضرت فاروق اعظم آئے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا آپ آ گیا، دامن کو پکڑ کے کہا فاروق کب تک کیسے رہے گا بھائی. عمر کی بات کہی، انہوں نے کہا جی مجھے کلمہ پڑھا ہے. کلمہ پڑھ لیا. اتنی بلند آواز سے 40واں بندہ کلمہ پڑھنے پر نعرہ لگا، فاران کی چوٹیاں گونج اٹھی. یہ دا مطلب ہے 40 بندے بھی کھڑے ہون تو نعرے کی چس آ جاندی ہے. تو یہ 4000 بھی بیٹھے ہون تو سارے امانتا نہیں تو نہ کی بولنا ہے. اس واسطے کچھ موقع ہوندے نے جرت دے نال بولیا کرو. اب ذرا سنیں، اتنا نعرہ لگا کافرہ کہ کی ہو جائے. انہوں نے کہا جی پتہ نہیں کی ہو جائے. ایک بندے نے جدو پتہ کیتا کہندا آج عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے. تو کافر سارے کہنے لگے آج مسلمانوں نے ہم سے آدھا بدلہ لے لیا ہے، ہمیں آدھا کر کے رکھ دی ایک عمر کے آنے پر. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ تو جس کے آنے پر کفر کی کمر ٹوٹ جائے تو وہ پھر مصطفیٰ کو کافی تو ہوگا نا. یہ ہے اس آیت کا مطلب. جب یہ ہوا تب یہ آیت نازل ہوئی. فرمایا حبیب تیرے لیے اللہ بھی کافی ہے. 6 سال اسد نے سنبھالے ہے، آگے بھی اللہ ہی سنبھالے گا، لیکن بظاہر جو صورت ہے وہ حضرت عمر کی صورت میں آپ کو عطا کر دی گئی.
उस वक्त अल्लाह ने ये कुरान की आयत नाज़िल फरमाई थी, आपके लिए अल्लाह भी काफी है और आपके गुलाम भी काफी हैं। तो हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, आपने कलमा पढ़ लिया और पहले दिन ही एक बात कही, और जरा बात का लुत्फ लेना फ्रांसीसी वालों का ज्यादा हक बनता है। या रसूल आप सच्चे नहीं? फरमाया सच्चे हैं। कि आप नमाज लोग के क्यों पढ़ने हैं? फरमाया की करिए? फरमाया काबित पढ़िए। तो फरमाया क्यों? फरमाया पता तो लगे किसी जने ने कलमा पढ़ा। जुमले का लुत्फ लीजिए, पता तो चले कि जने ने कलमा पढ़ा है। ये नमाजें तेरी बाहर नहीं होनी थी, ये फारूक आजम की वजह से हुई हैं। तो मैं क्या पुत्र फिर ईद इस दिन भी तो बनती है ना। अगर आप ईदा कड्डन टुर पे, मैं तो ढेर सारियां ईदा कर छड़ियां ने। समझ आ रही है ना? तो हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, अब देखो 20 सहाबा एक लाइन में, आगे हजरत अमीर हमजा, 20 सहाबा एक लाइन में, आगे फारूक आज़म, और बीच में मुस्तफा। इन जगमग तारों में महताब का आलम क्या हो। महताब मसीह वाले हो, समझ आइए? कोई नहीं आई? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में पहुंचे, पर किसकी जुर्रत है जो आज रोके? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया हबीब तुझे अल्लाह भी काफी है और तेरे गुलाम भी काफी है। आज कौन था जो आके कोई बात करे? वहां नमाज हुई, ये वही काबा था जहां नमाज पढ़ते तो लोग ओजड़ियां फेंकते थे। लेकिन आज हजरत फारूक आज़म फरमा को नेड़े ते लगे, ये बच्चे ना होते यतीम का छड़े तो मैनू उमर कहूंगा छोड़ा। 5-4 बंदे फिर चौपी बैठे हो, समानता चुप करके नहीं बैठना, अभी बहुत बात आगे होने वाली है, जरा जाग के बैठिए हजरत। तो हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने कलमा पढ़ा और सहाबा पता क्या कहते हैं? जुमले का लुत्फ लेना। फरमाया पहले थे साडा पूरा सूरह हालत हजार सी ना, और काफिर हमारे ऊपर चढ़ दौड़ते थे। फरमाया जिस दिन से उमर ने कलमा पढ़ा है, फिर साडी इज्जत घटी नहीं, दिन ब दिन बढ़ती चली गई है। फिर हमारी इज्जत में कमी नहीं हुई। और ये होना ही था, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की थी, या अल्लाह 2 उमर हैं, 1 दे दे। हाँ, आपने फरमाया या अल्लाह 2 उमर है, 1 दे दे जो तुझे पसंद है। और फिर बाद में पता क्या कहा? अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न अल-खत्ताब खासतन, या अल्लाह 2 एम जेड़ा तेनू पसंद हो दे दे, पर तेरे हबीब नू पसंद खत्ताब दा पुत्र है। समझ आ रही है? यानी फारूक आज़म है, अगर ये दे दे तो क्या? अच्छा जुमले क्या हैं? इसका भी लुत्फ लेना। जड़ा वाला वालों जरा जड़ तैयार पढ़िया करो। और जड़ क्या है? फरमाया उमर को भेज कलमा पढ़े ताकि तेरे इस्लाम को इज्जत मिल जाए। अल्लाह की कसम हो सकता मेरी तकरीर चेटा बड़ा जुमला ना आवे, एदा लुत्फ ले आ जाए। मैंने कहा सारे बंदे कलमा पढ़ते हैं फिर इज्जत पाते हैं, जब उमर कलमा पढ़ता है तो इस्लाम को इज्जत मिल जाती है। और यहां जुमला सुनना उलमा सादात और जितने आस्काने मुस्तफा सबकी तवज्जो चाहता हूं। मैंने कहा बसाओ का ये कहा जाता है, और अल्लाह जाने किड़ियां किताबों में है, उम्मत को फितने में डाला जाता है। अल्लाह हमें फितने और तफरके से महफूज रखे, उम्मत को जोड़ने की तौफीक अता फरमा दे और हर किस्म के फितने से हमें महफूज कर ले। कहा जाता है हजरत उमर ने नुकसान कर दिया, दरवाजे जला दिए और ये कर दिया वो कर दिया। मैंने कहा अगर उमर ने दरवाजे ही जलाने थे तो मेरे नबी ने रब से मांगा ही क्यों था? मुझे बताओ तो सही। इस पर दोबारा सुभान अल्लाह भी बन दिए, जे किसी को जो गया तो मैं तुहानू साह बुलाऊंगा। बुजुर्गों के बोलते पे ने यार, जुमले की चस लो। मैंने कहा था शायद तकरीर में इतना बड़ा जुमला ना हो, दोबारा फिर चस लो चस से। मैंने कहा अगर उमर ने नुकसान करना था तो मेरे नबी ने मांगा ही क्यों? और मजे की बात, जिस नबी को यह पता है कि उमर आ जाएगा तो इस्लाम को इज्जत मिल जाएगी, उसे यह नहीं पता कि उमर नुकसान भी करेगा। मैंने कहा नुकसान था ही नहीं, नुकसान किसका है? मेरे नबी ने फरमाया जिस रास्ते पर मेरा उमर चल पड़े कभी शैतान नहीं चल सकता। उमर के आने से शैतान का नुकसान है, मुसलमान का नहीं है। बोलो ना। तो गल समझ आई है? कोई नहीं आई? आपको हजरत की उम्र के आने से इस्लाम को तो फायदा ही फायदा है। इस वास्ते अगर कोई नुकसान करना होता तो मेरा नबी कभी मांगदा ना।
جزاک اللہ، انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میری بات کو؟ تو یہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات گرامی۔ گرامی قدر حضرات، آپ اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا حبیب تجھے اللہ بھی کافی ہے، پر جڑے تیرے صحابی نے عمر ورگے یہی کافی ہے، ان کو وہ طاقت عطا کر دی جاتی ہے۔ سمجھ آئی عزیزان من؟ یہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی سنیے گا، چونکہ اہل سنت کا سٹیج ہے اور یکم محرم ہے، میری دعا ہے یہ سال کا آغاز ہے اور اس کا صدقہ محرم بھی سونا گزرے ہمارے جناب والے شہر میں بھی، میرے صوبے پنجاب میں بھی، میرے ملک میں بھی، پوری دنیا میں بھی نہ کہیں لڑائی ہو، نہ جھگڑا ہو، نہ فتنہ ہو، اور نہ کوئی کسی جگہ گستاخی کرے صحابہ کی اور اہل بیت کی۔ اور یہی ہماری آپ کو ریکویسٹ ہے، کبھی گستاخ نہ بننا اور گستاخ کے پاس نہ بیٹھنا۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ کو پتہ ہے میں اعلیٰ حضرت کا ملنگ ہوں، غوث اعظم کا ساتھ ہوں، اور میں الیاس قادری صاحب کا مرید ہوں۔ اور یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، کبھی فتنہ نہ کرنا۔ ہمارا پاکستان پہلے بڑے بحرانوں سے گزر رہا ہے، اور اگر آپ نے پھر فتنے کیے، صحابہ اور اہل بیت کے خلاف باتیں کی، تو پھر یہ علاقے کی پولیس بھی پریشان ہوتی ہے، ایجنسیاں بھی پریشان ہوتی ہیں، علماء بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو ایسی بکواس کرنی نہیں چاہیے جس کے ساتھ لڑائی پیدا ہو جائے، لوگوں کے عقیدے بگڑ جائیں۔ جدی گل کر لو کہ آخر کو جناب تقریر سنا کے گیا تو چس نو بھی چس آ گیا۔ ان بزرگوں کی شانیں ہی بہت زیادہ ہے، تو شانیں بیان کرو نا، کمالات بیان کرو نا۔ اب سنیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان، عظمت اور کمال کیا ہے۔ توجہ ہو تو سناؤں گا، پھر چپ چپ نہیں بیٹھنا، آپ نے میں دیکھ رہا ہوں آپ کو۔ اب کیا شان ہے ذرا غور سے سننا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، بہت ساری احادیث ہیں، ایک حدیث یہ ہے، فرمایا ان الحق ينطق على لسان عمر، فرمایا جو حق ہے یہ عمر کی زبان پہ چلتا ہے۔ جو حق ہے وہ عمر کی زبان پر چلتا ہے، نمبر ایک۔ دوسری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اس کو دوسرے سے ابھی روایت کرتے ہیں، فرمایا ان الحق ينطق على لسان عمر وقلبه، فرمایا جو حق ہے جیسے عمر کی زبان پہ چلتا ہے ویسے عمر کے دل پر بھی حق ہی چلتا ہے۔ یہ دوسری حدیث، اگر جاگے تو تیسری بھی سناؤ۔ یہ پہلے سن لو نا، آپ کو سمجھ آئے نا کیا کہنے لگا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور اس بات کو صحابہ کرام نے بھی بیان فرمایا، فرمایا ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر، فرمایا جو سکینہ ہے، اس سکینے کا مطلب ہوتا ہے سنجیدگی، وقار، اطمینان، خوبصورتی، جو زبان کی سنجیدگی، وقار اور حسن ہوتا ہے، فرمایا اللہ نے عمر کی زبان پہ اس کو جاری کر دیا۔ بلکہ اس جملے کا لطف لینا اگر آ جائے تو، اور وہ یہ ہے، صحابہ کرام کہتے تھے حضرت عمر پاک جب کوئی بات کرتے نا، عمومی طور پر ویسے ہوتا ہے جیسے حضرت عمر کہتے ہیں، تو ہم کہا کرتے تھے دو باتیں، فرمایا یا انج لگتا ہے بھی کوئی فرشتہ انہاں دے متھے پہ بیٹھا ہے جڑا ساری گل دسدا، تے یا فرشتہ انہاں دی زبان تے بولدا ہے بھی جو عمر کہندا اونج ہی ہوندا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مقام و مرتبہ۔ بلکہ یہ کتاب الفضائل امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو لکھا ہے، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ جا رہے تھے حضرت فاروق اعظم کے ساتھ، اور صحابہ بھی تھے۔ ذرا غور سے سننا، حضرت عمر کی زبان سے جو نکلے وہ حق کیسے ہے اور صحابہ اس کو کیسے اہمیت دیتے تھے۔ آپ حضرت ابو ذر غفاری اور صحابہ کرام جا رہے ہیں تو سامنے ایک نوجوان کھلوتا سی جس کا نام تھا عدیف، یہ نوجوان سامنے کھڑا تھا۔ تو آپ نے فرمایا نعم الغلام، حضرت عمر نے کہا اے منڈا بہت چنگا تے نیک منڈا ہے۔ صدقے جامع پنجابی ترجمہ کیتا تے منڈے پھر چپ بیٹھے ہیں، یہ بچہ بڑا نیک ہے اور بہت اچھا اور صالح بچہ ہے۔ حضرت عمر نے صرف اتنی تعریف کر، بس وہ چلے گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری آگے ہو کے واپس آ گئے، اس نوجوان دیکھو، اور آگے پتہ کیا کہتے ہیں، یا فتن ادعو لی بخیر، اے نوجوان ہاتھ اٹھا میرے لیے ذرا دعا کر خیر کی۔ تو وہ کہتے ہیں اے میرے بزرگ آپ ذرا بتائیں گے من انتا، کہ آپ کون ہیں؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں کہ آپ بزرگ ہو کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں۔ قال ابو ذر، وہ کہنے لگے میں صحابی رسول ہوں، میرا نام ابو ذر ہے۔ فرانسیکو والوں نہیں، آپ انصاف نہیں کر رہے، ذرا جاگیے۔ میرا نام ابو ذر غفاری ہے، میں نبی کا صحابی ہوں۔
اور میں تیرے پاس آیا ہوں دعا کروانے کے لیے. تو وہ کہنے لگے اللہ یرحمو کا, اللہ آپ پہ رحمت فرمائے. تو یہ تو انت احق, یہ تو آپ کا حق ہے کہ آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں, آپ ہمارے لیے دعا کریں, آپ بزرگ ہیں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں. ہوں اگلی گل سنیا جی, سنے ہو. حضرت ابو ذر کہتے ہیں آپ دعا کرو, تو وہ کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ میں ابو ذر ہوں. تو کہا آپ بزرگ ہیں, آپ دعا کریں. فرمانی دعا کیوں کرنی ہے, کیوں؟ فرمایا میں نے حضرت عمر سے سنا ہے کہ تو بہت اچھا ہے, اور حضرت عمر کی زبان پر جب بھی کوئی لفظ آتا ہے تو وہ حق ہوتا ہے, چونکہ نبی نے فرمایا ہے. تو وہ حق یہ ہے کہ تو نیک ہے, حضرت عمر نے تجھے کہہ دیا, اور ہمیں یقین ہے جسے عمر نے کہہ دیا اس کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ یہ کتاب الفضائل امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو لکھا ہے. حضرت عمر جس کو نیک کہہ دیتے تھے, صحابہ کرام اس کو بزرگ مان لیتے تھے اور چل کے دعائیں کروایا کرتے تھے. اور میں یہاں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, توجہ, مسلک عقیدے والا بندہ, پتہ چلا بزرگوں سے دعائیں کروانا صحابہ کی سنت ہے. میں سمجھا ہی نہیں سکیا اس کو. بزرگوں سے دعائیں کروانا یہ کس کی سنت ہے؟ نہیں جی کوئی نہیں, سارے دیا دعا اللہ سنتا ہے, بابیاں کو جانا ضروری ہے. میں کہ تو بابیاں کو روکدا, جواناں کو کروائی جاتا ہے. یار سنی جو انڈرسٹینڈ کر رہے میری بات کو, بندے دے پلے کو جو ہوئے جوان ہی کیوں نہ ہوئے. تو صحابہ کرام تو دعائیں کروا رہے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے بھی ان کے لیے دعا فرمائی, اور نبی پاک علیہ السلام آپ فرماتے ہیں عمر کی زبان پر سکینہ, اطمینان, وقار, سنجیدگی یہ ہر وقت جاری ہے. یہاں تک نبی پاک نے فرمایا پہلی امتوں میں, توجہ ہے, فرمایا کچھ ایسے بندے ہوتے جن کے دل پر الہام ہوتا تھا. فرمایا میری امت میں اگر وہ بندہ ہے تو اس کا نام عمر بن خطاب ہے. آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے مولانا, آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ آئیے ذرا میں آپ کی خدمت میں بات عرض کروں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں لوگوں 3 موقع ایسے ہیں کہ جو میں سوچتا تھا, چاہتا تھا, اللہ نے ویسے ہی کرم کر کے میری تائید میں قرآن کی آیات نازل فرمائی ہیں. ایک روایت میں 3 کا ذکر ہے. توجہ ہے حضرات کی کہ کوئی نہیں؟ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کہہ رہے ہیں. پہلی بات کیا تھی؟ فرمایا کہ جب ہم مکے میں داخل ہوئے نا, توجہ میری طرف بھائی جان, تو فرمایا میرا جی چاہتا تھا کہ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر ہم نماز پڑھیں. فرما اللہ نے میری تائید فرمائی, اور اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. فرمایا کہ جہاں مقام ابراہیم ہے میرے محبوب وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو اور مجھے سجدہ کیا کرو. حضرت عمر کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ خواہش میری تھی, رب نے قرآن کی آیت نازل فرما دی. اب میں بات پتہ کیا بیان کر رہا ہوں, توجہ میری طرف رکھیے. جن کی خواہش پر قرآن کی آیتیں اترے ہیں اس کو عمر بن خطاب کہتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات, فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس جب مدینے میں لوگ آتے نا تو دور دور سے علاقے فتح ہونے لگے اور وفد آنے لگے, اور نبی پاک کے گھر میں ہی کئی مرتبہ بلا لیتے تھے. تو آنے والے آپ کے گھر کا ماحول دیکھتے سارا ادھر ادھر. تو آقا کریم کی ازواج پاک بھی بسا اوقات اپنے کام کاج میں مصروف ہوتی, تو کئیوں کی نظر ادھر بھی جاتی. تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے یہ اچھا نہ لگا, یہ کون ہوتے ہیں جو حضور کی بیویوں کو ایک سے دوسری مرتبہ دیکھی, یہ کون ہے؟ نظر اٹھ جائے تو ادب والے کا کام تو یہ ہے, جھک جائے. یہ کیوں دے, نئے تھے نا, نئے آنے والوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا. تو حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں آ گیا کہ اللہ کہیں پردے کا حکم دے دینا تو مزہ آ جائے. کہیں نے میں سوچے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل فرما دی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. فرمایا جو کوئی سوال کرنا چاہے پردے میں آ کے کرے. فرمایا میں بڑا خوش ہوا کہ خواہش میری تھی اور اللہ نے اس کے مطابق قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا. آواز پھر کئیوں کی کمزوروں والی ہے. تیسری بات, فرمایا نبی پاک کی بیویاں گئی نبی پاک علیہ السلام کی خدمت پر, کہا کہ ہمارا خرچہ تھوڑا سا بڑھا دیجئے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. تو چند دن گزرے تو آپ نے کوئی حکم جاری نہیں فرمایا. تو وہ دوبارہ آئیں اور آ کے کہا حضور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, تو آپ نے ابھی کوئی حکم نہیں جاری کیا. بیوی اپنے شوہر کو کہہ سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دوبارہ آئی نا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے نا یہ اچھا نہیں لگا کہ نبی پاک نے ایک مرتبہ کہہ دیا ہے تو حضور جانتے ہیں تو ہو جائے گا جب اللہ کا حکم ہوگا, یہ دوبارہ کیوں آئی ہیں؟ تو کہا کہ اے نبی کی بیویوں بار بار حضور سے سوال نہ کرو, کہیں ایسا نہ ہو
کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ حضور کے حرم میں کوئی اور بیویاں بھیج دے. ایسے نہ کرو, بار بار نہ ہو. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما. ہاں, قرآن کی آیت نازل اور فرمایا حبیب کی بیویوں بار بار نہ ہو, کہیں میرا حبیب تمہاری جگہ اور نہ لے آئے. فرمایا جیسے میرا نبی حکم دے ویسا کر. تو آپ فرماتے ہیں دل میرے میں بات تھی, اللہ نے اس کے مطابق قرآن کی آیت نازل فرما. 3 موقع. لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے حضرت فاروق اعظم جیسا سوچتے تھے اللہ تعالیٰ ویسے ہی قرآن کی آیت نازل فرما دیتا. سنیے ذرا, نبی ایک واقعہ عشق ہے, عشق تہمت کو کہتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام ایک سفر پر تھے تو حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آپ کا ہار گم ہو گیا تو آپ تھوڑا لیٹ ہو گئی تو منافقوں نے تہمت لگائی. توجہ ہے جی فرانسیسکو والوں کی میری طرف, آپ ہی کہیں چپ ہو رہے ہیں, میری طرف دیکھیں نا, میں آپ کو بات سنا رہا ہوں. تو واقعہ عشق کی یہ تہمت جب حضرت منافقین نے حضرت اما عائشہ پر لگائی نا تو نبی پاک علیہ السلام ابھی خاموش تھے, اللہ کی طرف سے وحی کا انتظار کر رہے تھے. اب طرح طرح کی اب افواہیں نکلنے لگی نا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ سے نبی پاک نے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں. ادھر دیکھیں میری طرف, 2 جملے آپ نے ارشاد فرمائے. پہلا, بندے کی غیرت کیسی ہونی چاہیے, سنیے ذرا. فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں مانتا کہ آپ کی بیوی کے اندر کوئی ایسی بات ہوگی, کوئی ایسی بات جو اخلاقیات کے خلاف ہو اور وہ بیوی آپ کی بن جائے, میں نہیں مانتا. کہا کیوں؟ فرمایا جب اللہ آپ کے مبارک جسم پر کسی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا تو آپ کے بستر پر کسی ایسی ویسی عورت کو کیسے بیٹھنے دے گا. اب آپ پھر کمزوروں والی ہیں. نبی کے گھرانے کا یوں دفاع کیا جاتا ہے. آپ نے جب یہ کہا نا تو آگے آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلا, سبحانک ھذا بہتان عظیم. فرمایا یہ تو مجھے بہت بڑی تہمت لگتی ہے. حضرت فاروق اعظم کی زبان سے یہ جملے نکلے, اللہ نے قرآن کی یہی لفظوں میں آیت نازل فرما. یہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خواہش اور آپ کے الفاظ کے مطابق قرآن کیا. یہ 4تھا مقام ہے. جاگے تو 5واں مقام بھی سنا آپ کو پتہ چلے عمر کون ہے. یہ تو قرآن ہی ان کی خواہش کے مطابق اکثر مقامات نازل ہوئے ہیں اور میں آپ کو 5واں مقام سنا رہا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ابتدائی اسلام میں رمضان کی راتوں میں بھی جیسے دن میں روزہ رکھنا ہے نا تو آپ کھانے پینے سے بچیں گے اور اپنی خواہشات سے یعنی اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں آپ جا سکتے. تو رمضان کی راتوں میں بھی ابتدا میں یہی حکم تھا. کھانے پینے کا تو تھا لیکن باقی عمل تزویج آپ نہیں ادا کر سکتے تھے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ تو امت مشکل میں پڑ جائے گی. آخر انسانی طبیعت کے کچھ تقاضے بھی تو ہوتے ہیں. یہ حضرت فاروق اعظم نے سوچا ہے, اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی, احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی النساء, کہ دن میں روزہ رکھو اور یہ پابندیاں ہیں, رات میں اپنے معاملات انجام دے سکتے ہو. تو یہ جو آسانی ہوئی ہے امت پر یہ بھی حضرت فاروق اعظم کی خواہش کے مطابق ہوئی. 6واں مقام خواجہ دی چھٹی دی نسبت نال سناتا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. آپ نے ادھر دیکھیں جب اللہ نے زمین کو بنایا, آسمان کو بنایا, مخلوقات کو بنایا, یہ ساری جب ہسٹری حضرت فاروق اعظم نے سنی نا, ادھر دیکھیں میری طرف, تو زبان سے نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین. فرمایا کتنی عظمت والی اور برکت والی وہ ذات ہے جس نے سب کو پیدا کیا, کتنی خوبصورت وہ ذات ہے. حضرت فاروق اعظم کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ پیدا کرنے والا رب بڑا سونا ہے. اللہ نے انہی لفظوں کے ساتھ قرآن کی آیت نازل فرما دی. یہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. جیسے آپ سوچتے ہیں اللہ ویسے قرآن کی آیت نازل فرما دیتا. تھک گئے بندے, گوڈے پھڑی بیٹھے ہو یار, چڑھ کے بیٹھے ہو اللہ کو بندے. اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ حضرات. میں نے صرف یہ بتایا حضرت عمر وہ ہیں, ان کے دل پر بھی حق ہے, ان کی زبان پر بھی حق ہے, اور فرمایا کہ ان کے اوپر الہام ہوتا ہے, یہ جیسا کہہ دیتے ہیں رب ویسا فرما دیتا ہے. ادھر دیکھیں تو آپ کو ایک بات سناؤں حضرت فاروق اعظم کی, تاکہ آپ کو احساس ہو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. کوئی چھوٹی گل نہیں ہے کہ زبان پر حق جاری رہتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, یہ امیہ بن خلف منافق ہے نا, یہ اس کی نسل میں سے تھا. وہ آیا آپ کے پاس, بعد نے کہا کہ اس کا پوتا تھا. اس نے آ کر کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے, مجھے پتا چلا ہے اے عمر آپ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں, اے میں نے خواب کی تعبیر میں دسو. سارے پر ہاتھ دھیان دے نال سنیا دے.
اور یہاں سے وہ لوگ بھی ان کے لیے بھی سبق ہوگا جو بزرگوں کا امتحان لیتے ہیں اور کہتے ہیں بزرگ تشائی کو یہ کون ہوتے ہیں سنیا ذرا. اور اس منافق نے آ کے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے آپ تعبیر بتائیں. وہ کیسی خواب ہے؟ تو کہنے لگا میری خواب یہ ہے کہ میں پہلے ایک سرسبز و شاداب باغ میں تھا, زمین کے حصے میں تھا, اور بڑی وہاں بہاریں تھی. توجہ نہیں فرما رہے آپ, دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں. پھر کہا کہ میں اچانک ایک ایسی جگہ پہ پہنچا کہ جو بالکل چٹیل ہے اور بالکل سمجھے کہ بنجر زمین آ گئی ہے, میں وہاں پر ہوں. اور پھر میری آنکھ کھل گئی. حضرت اس کی تعبیر تو بتائیں. اب اس پر بھی اگر مجھے کہنا پڑا نا کہ بولو تو میں تقریر چھڑ کے ٹوٹ جانا جی. گل سنیں آج ذرا. حضرت عمر نے فرمایا یہی خواب دیکھا ہے, کوئی اگے پیچھے اور گالتے نہیں, جو بھی دس رہے. انہیں کہا نہیں کوئی نہیں, تعبیر دسو. فرمایا تعبیر یہ ہے پہلے تو کلمہ پڑھے گا, مسلمان ہو جائے گا, اور پھر تو کافر اور مرتد ہو جائے گا اور کافر ہی مرے گا. اگر کہتے ہیں میں تے خواب دیکھے ہی نہیں. حضرت عمر نے فرمایا دیکھا یا نہیں دیکھا, جو ہم نے کہہ دیا ہے اب ویسا ہی ہوگا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہہ دے. اور آپ کو پتا اس سے پہلے یہ بات کس نے کہی تھی؟ قرآن مجید کا 12واں پارہ پڑھ کے دیکھیے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ سے جب تعبیر پوچھی گئی تو ایک بندے نے غلط خواب بیان کیا, کھاڑ کے خواب بیان کیا, تو آپ نے بتا دیا تجھے پھانسی ہو جائے گی, اور دوسرے کو کہا تو چھوٹ جائے گا. کہ دونوں ایک قرآن میں سورہ یوسف میں 12ویں پارے میں ہے. ہنسن لگ پیا, کہندا جی ہم نے تو جھوٹ بولا ہے, خواب تے آئے نہیں, اسی تو گل بنائی ہے. آپ نے فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. فرمایا دیکھیا یا نہیں دیکھیا, اب جو تم نے پوچھا ہے ہم نے کہہ دیا ہے اب ویسا ہی ہوتے رہے. تھکے تو نہیں وہ جڑے چوپ بیٹھے ہو تسی دسو, باقی تو مجھے پتا ہے. چوپ نہ بیٹھا کریں, یہ تو جاگنے والی بات ہے نا. اور اس بات کو سمجھیں حضرات, یہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی ذات اقدس. لیکن آج کل نا بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں. ادھر دیکھیں میرا حوالہ نوٹ کریں. یار 13 کیمرے لگے ہیں اور میں ذمہ دار ہوں اس حوالے کا. کتاب کا نام ہے کتاب الفضائل امام احمد بن حنبل کی. اٹھائے اس کے اندر یہ روایت نہ ذمہ دار. اور اگر کسی نے ابھی دیکھ لیا میں تیرا شوق پورا نہ کر کے جاؤں, میں وقتاری نہ آتی, میں تیرا شوق پورا, میں کتاب لے کے آیا. لیکن سنیے حوالہ کیا ہے. حضرت مولا مرتضی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کو پتا چلا کہ ایک شخص ہے یہاں پر رہتا اور وہ حضرت ابو بکر عمر کے خلاف باتیں کرتا ہے. توجہ میری طرف, بڑی پائیدار مزے والی بات ہے. آپ کو جب پتا چلا نا تو آپ نے چونکہ کانوں سے نہیں سنا تھا, ورنہ آپ اس کو اور سزا دیتے. آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے. آپ نے لوگوں کو بلایا, آؤ بھی میں تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. وہ بندہ بھی آ کے بیٹھ گیا. آپ نے حضرت ابو بکر عمر کی اتنی شانیں بیان کی, اتنی شانیں بیان کی, اتنی شان, یعنی ایک بندے کے بارے پتا چلیا ہے کہ حضرت ابو بکر عمر کا مخالف ہے کہ مولا علی نے پوری کانفرنس رکھ لی ہے. صدقے جاواں سنیا تیری چپ تو اللہ دی قسم ہے, پوری کانفرنس رکھی ہے. اور فرمایا دفاع میں کروں گا ابو بکر عمر کا, تقریر بھی میں کروں گا. آپ نے پوری تقریر کی اور بڑے خوبصورتی کے ساتھ ابو بکر عمر کی شان بیان کی اور بتلایا کہ ان کی شان کیا. اچھا وہ جڑا بندہ وچ بیٹھا سی نا, انہوں سمجھ آ گئی کہ یار میں تے غلطی تے ہاں. یہ دا مطلب ہے تقریراں دا فائدہ ہوندا ہے. ہائے 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 یار بولو اے سنیو, سانوں کہندے نے تسی محفل کیوں کردے ہو؟ میں کہ ہن سمجھ آئی کیوں کرنے آ. بابا ان سے لوگوں کے عقیدے ٹھیک ہوتے ہیں. باپ بندے کے حلال دی ٹاکی لگی ہوئے صحیح تے بیان کرنا والا کچھ جانتا ہوئے صحیح, 1 گھنٹے تو بعد لوگ کی عقیدے ٹھیک کر کے جاتے ہیں. لو جی مولا علی کا جب پتا چلا, آپ نے پوری کانفرنس تقریر کی اور وہ بندے نو سمجھ آ گئی میں غلط ہے حضرت علی. اور کئی بندے ہوتے ہیں نا وہ علی کو مانتے ہیں لیکن علی کی نہیں مانتے. وہ بندہ سی علی نو بھی مانتا سی, علی کی بھی مان گیا, تو اس نے بالکل اپنے آپ کو بدل لیا. 5-10 دن گزرے نا, یہ میں حوالہ دے رہا ہوں, میں نے حوالہ پہلے دیا ہے. تو آپ نے بندے نے پوچھا دسو ہوں بھی ایندیاں گلاں کردا ہے؟ تقریر تو میں کر چھڈی, کانفرنس ہو گئی ہے تے ہن نہیں گلاں کردا. انہوں نے کہا نہیں جی ہن بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ نے پھر اس بندے نو سدیا, سن ذرا حوالہ ہے. آپ نے فرمایا گل سن, مینوں پتہ چلیا سی تو حضرت ابو بکر عمر کے خلاف گلاں کیتیاں نے,
چونکہ میں کمی نہیں سی سنیا تو میں تقریر کی ہے تینوں سمجھ آ گئی بھی چپ ہو گیا ہے اللہ کی قسم اس گل تے سارے نوں بولنا پینا گل بڑی چاہتی ہے آپ نے فرمایا اگر تو نہ کھلوندا تے میں پھڑ کے تیری ٹینڈ کر دینی سی اوے بولو تے صحیح نہ یار میں پھڑ کے تیری ٹینڈ کر دے سارے نے پھر پوچھنا سی کہ کی ہویا تینوں پھر دسنا پینا سی تے بندہ بنے تو میں نے کہا جب ابو بکر عمر کی شان آ جائے تو علی بھی سٹینڈ لیتا ہے بولو نا یار دسو جی گل سن کے سواد آیا کہ نہیں آیا یہ میرا چاہنے کس طرح تقریر نہیں یہ وہ جڑی اسی اکھی پڑھ کے کر دے انہیں ہاں اور آپ صاحب کا تقریر بھی سن لیجیے حوالہ نہیں آپ کو ملے گا میری تقریروں میں سے علماء تو بیان کرتے رہتے میں طالب علم میں پڑھ کے بیان کرتا ہوں صدقے جاواں جڑے پڑھ کے سبحان اللہ نہیں کہتے ساڈی قوم دوڑیاں ماہیاں تے شیراں تے لگ گئی اللہ دی قسم کدی اینی گلاں سنو تسی ویسے ہی جوان ہو جاؤ جناب یہ ہے حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابو بکر صدیق کی شان اور دفاع کون کر رہا ہے مولا علی شیر خدا مشکل کشا داماد مصطفیٰ زوج زہرا تاجدار حلتا جو دفاع کر رہے ہیں سمجھ آ رہی میری بات کی تو اس واسطے جب بزرگوں کا دفاع ہو تو چوپ نہیں میں جڑا جتھے لگا لگا ہی رہے کیوں لگا رہے سیدھا جڑے چوپے پھر گل کو رشتہ داریاں اور سلام پڑھو یار کی ہو گیا جے اور بالخصوص وارثان منبر و محراب جتنے علماء ہیں ان سب کو اپنی ڈیوٹیاں ادا کرنی چاہیے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے تو عرض یہ کر رہا ہوں حضرت فاروق اعظم کی یہ شان ہے یہ کمال ہے بلکہ اگر آپ جاگیں تو ایک اور بات سناؤں آپ حضرات کو حضرت فاروق اعظم کی ذات پر میں ایک اعتراض ہوتا ہے اور اعتراض بڑا کہ ادھر دیکھیں میری طرف کہتے ہیں جی آپ لوگ یہ بیان کرتے ہیں سنیں کہ بڑی چاستی گل ہے کہ حضرت فاروق اعظم مدینے منبر پر کھڑے تھے نبی پاک کے اپنے دور خلافت میں آپ نے حضرت ساریہ کو دیکھ لیا 1500 میل دور وہ جنگ لڑ رہے ہیں تو آپ نے یہاں سے ان کو دیکھ لیا اور کہا ساریہ پہاڑ کی جانب ہو جاؤ ورنہ دشمن تم پہ حملہ کر دے گا حضرت ساریہ نے بھی وہاں سن لیا حالانکہ کوئی وائرلیس موبائل یا آلہ نہیں تھا آواز انہوں نے بھی سن لیا انہوں نے بھی دیکھ لیا اور وہ مل کے انہوں نے کافروں پر حملہ کیا تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی اچھا وہ لشکر والے بھی یہی کہتے ہیں کہ جمعے کا ٹائم سی حضرت عمر دسے نہیں پر بولے نے اسے نہیں پر بولے نے اسی بھی پھر سائڈ پہ ہو کے حملہ کیتا تو اسی جیت گئے اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے حضرت فاروق اعظم مدینے میں کھڑے ہو کر اتنی دور تک تو ہر شاہ دیکھ لیتے ہیں اور جس دن آپ شہید ہوئے تو آپ کو جو شہید کرنے والا ابو لولو فیروز مجوسی تھا وہ تو محراب دے وچ لکا بیٹھا سی ایک سائڈ تے کہ آپ ایتھے مصلی تے کھلو کے نماز پڑھان لگے اینی دور دیکھ لیا کہ آ بندہ کیوں نہیں دسیا سارے چپ ہو گئے نا اور سنو دوڑے تے مائیے اور سنو شعر و شاعری وہ بندے تو کتھوں جواب دیں گے جدو پھس جاندے ہن تاری صاحب نوں سدو تو خدا دا خوف کریا کرو اور اب میں نے آپ کے ذرا داد کو بھی چیک کرنا ہے کہ اگر میں نے یہ اعتراض اٹھا کے جواب دیا ہے تو بدیان سمجھا بھی ہے میں نے کہا پہلی بات بتا کیا اس کا جواب سن لیں آپ بظاہر تو لگتا ہے کہ یار گال تو ٹھیک تھا بہنی دور بندہ دیکھ لے یہ کیوں نہیں نظر آیا تو میں نے کہا اس کا جواب تمہاری عقل کے مطابق یہ دیتا ہوں اور حقیقت بھی یہ ہے حضرت عمر جب ان کو دیکھ رہے تھے نا 1500 میل دور تو آپ کی توجہ ادھر تھی کہ اتنے دن ہو گئے اسلام کا لشکر گیا ہے ان کا کیا بنا آپ نے جب توجہ فرمائی تو اللہ نے پردے ہٹا دیے سارا منظر آپ کو نظر آ گیا اور آپ نے ان کی تربیت فرمائی یہاں دور سے کھڑے ہو کر دیکھنے کا ثبوت ہے آواز پہنچانے کا ثبوت ہے مدد کرنے کا ثبوت ہے یہی تو سنیوں کا عقیدہ ہے یہ الگ مسئلہ ہے لیکن آپ کی توجہ ادھر تھی غور سے سنو توجہ تو جب توجہ تھی تو آپ کو وہ نظر آ گئے اور جب آپ مسجد میں آ رہے تھے نا نماز پڑھانے کے لیے آپ کی توجہ اللہ کی طرف تھی آپ کی توجہ ادھر نہیں تھی جدھر توجہ ہوتی ہے بندہ ادھر دیکھتا ہے بیٹھے ہو ذرا جاگ کے بیٹھیے جو میں بات سمجھا رہا ہوں
کہنے نے اینی دور حضرت فاروق اعظم نے دیکھ لیا یہ بندہ نہیں دسیا. میں کہ اس نے توجہ ادھر سی, ادھر ہے ہی نہیں سی. اس وقت توجہ ادھر تھی, دیکھ لیا. اس وقت تو توجہ ہی رب کی جانب تھی. محراب والے کو کیسے دے؟ اور ویسے بھی پتہ بھی چل جاتا تھا, آپ نے بولنا ہی کوئی نہیں سی. کرایا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا امام حسین جب پیدا ہوئے تھے رضی اللہ عنہ تو پیدا ہوتے ہی بتا دیا گیا کہ انہوں نے شہید ہونا ہے. سارے نے پتا سی, کسی نے بھی نہیں دعا کی تھی, نہ نبی پاک نے, نہ سیدہ پاک نے, نہ مولا علی نے, نہ امام حسن نے, نہ امام حسین نے. کسی نے دعا نہیں کی کہ یا اللہ نے شہید ہونا ہے تو ان کی مصیبت کو ٹال دیا جائے. فرمایا نہیں, یہ دعا یا اللہ امتحان ہے, آئے شہید ہو پر صبر دینا, ہمت دینا, استقامت دینا. اور سنو جملے کے چس لے آجے. میں نے کہا پتا ہو کہ شہید ہونا ہے تو وہاں پر دعا نہیں مانگی جاتی کہ شہادت ٹل جائے. امام حسین کو پتا تھا پر دعا نہیں مانگی کہ ٹل جائے. فرمایا ابے حضرت عمر کے بارے میں بھی تو نبی نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہ شہید ہوگا تو پھر کیویں ٹال دے. فرمایا اگر حسین صبر کرے گا تو عمر بھی صبر کرے گا. پھر ٹالا نہیں جاتا. کون پلیت بندہ ہے جو صحابہ اور اہل بیت کی شان کو کم کرتا ہے, ذکر کو کم کرتا ہے؟ وہ پلیت بندہ ہے. آپ 365 دنوں میں جب چاہیں نبی کے صحابہ کا بھی ذکر کر سکتے ہیں اور اہل بیت کا بھی ذکر کر سکتے ہیں. آپ کو کتنے کا ذکر ہے؟ تو یہ امت کو الجھایا جا رہا ہے. اور آپ جیسے لوگ, سادہ لوگ, وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. یار مولوی نے کی ہو گئے. اچھا جو مولوی یہ باتیں کرتے ہیں نا, 5 سال پرانی تقریر سن لو, بھی کہیں گے یکم اور رمی ہے. جب سے لکی رانی سرکس میں گئے ہیں نا, اس وقت سے مسئلہ خراب ہوا ہے. اس واسطے ہم کسی سرکس میں نہیں جاتے, ہم تو اہل سنت کے مرکز میں جاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شہادت یکم ذوالحج, یکم محرم, امت اس پر متفق ہے, امت کو متفق رہنے دو. اور اگر کوئی 28 کو کرنا چاہے, 29 کو کرنا چاہے ذوالحج کی, تب بھی کر سکتا ہے. اگر کوئی 2 محرم کو کرے تب بھی کر سکتا ہے, مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ ذکر کم ہوگا, کم تو تم نے کیا, 10 دنوں میں محدود کر دیا. میرا حسین کا ذکر محدود نہیں ہے, جب بھی چاہے آپ کر سکتے ہیں. اور اسی بات پر میں اختتام کرنے لگا ہوں. آپ کو شاید احساس نہیں, گھنٹہ پورا ہو گیا جی, تو انہوں لگیا بھی اجے 10 منٹ ہوئے نے جڑے چوپ بیٹھے پھر نہ ہلا بول کے. یقین کرو بہت بس اوقات پرہیزگار قسم کے لوگ میرے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. وہ اللہ دیو بدیو پرہیزگاری کی چھڑ بھی دیا کرو. اصل میں یہاں چپ بیٹھنا یہ غلط بات ہے. بازاروں میں چپ رہا کرو جہاں فضولیات بکی جاتی ہیں, جہاں پاکوں کا ذکر. حضرت عمر نے کلمہ پڑھیا سی, ایڈا بڑا نعرہ لگا بھی سارا مکہ ہل گیا سی. کہ آج عمر دے ذکر تے تسی چپ کر کے بیٹھے ہو, خیر تے ہے, مکہ نہیں تے بازار تے ہلے نا, عمر دے غلام بیٹھے نے. توجہ, حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, آپ جب زخمی ہو نا 26 ذوالحج کو, آپ کا علاج معالجہ بھی جاری رہا. آپ نے اپنے بیٹے سے 2 کام کہے. ایک تو بتاؤ میرا قرض کتنا ہے, سب ادا کرو. 86,000 درہم بنا, ادا کیا گیا. دوسری بات آپ نے فرمایا میرے بیٹے جا سیدھا, اے گل بڑی سنیں گے, عقیدے تے گل ختم ہوئے گی. فرمایا جا کے حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے کہیے کہ نبی پاک کے روضے میں ایک قبر کی جگہ ہے ابھی, اگر اجازت دے دے تو میں نہ وہاں دفن ہو جاؤں. حضرت اما عائشہ پاک کی خدمت میں جب پیغام پہنچایا گیا, کہا جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ میں یہاں دفن ہوں گی نبی کی قربت میں, لیکن عمر سے بہتر اب کون ہو سکتا ہے, میں جگہ ہبہ کر دیتی ہوں. فرمایا مجھے وہاں دفن کرنا. آپ جب وہاں دفن کر دیے گئے, حضرت صہیب رومی نے جنازہ پڑھایا. اے گل سنیا جی, اپنے پڑھائے سارے لکھے ہے, لیکن لوگوں کی جرت نہیں ممبر سے بہ کے دسن ڈنڈی نہ ماریا کرو, نہیں تو قبر سے ڈنڈے بجنے گے. موبائل سے نکل کر سنیا, بڑی بڑی مہنگی تقریر ہے, یقین فرمائیے. توجہ, حضرت اما عائشہ پتہ کیا, ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, 13 کیمرے لگے جو میں ذمہ دار ہوں. حضرت اما عائشہ پاک پہلے وہاں پر نبی پاک جلوہ گر تھے, اور نبی پاک کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تھے. نبی پاک ان کے شوہر ہیں, سر کے تاج ہیں, ابو بکر ان کے باپ ہیں. تو آپ اس کمرے میں, اس حجرے میں
جیسے عام عورتیں گھروں میں پھرتی اس طرح بلا تکلف آتی بھی تھی جاتی بھی تھی. حجرہ حضرت اما عائشہ پاک کا تھا جہاں نبی پاک دفن تھے. جب سے حضرت عمر آئے تو آپ پردہ کر کے آتی ہیں. دیکھو نا جڑے پکے سنت دانے انہوں نے سمجھ آ گئی ہے کہ مولوی گل کرنا لگیا جو میری طرف آپ پردہ کر کے آنے لگ پڑی. تو کسی نے سوال کیا اما جان پہلے آپ پردہ نہیں کرتی آپ پردہ کرتی ہیں. تو کہا پہلے میرا باپ تھا اور میرا شوہر تھا تو ان سے میرا پردہ نہیں ہے. اب عمر آ گیا تو میں پردہ کر کے آتی ہوں. کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ قبروں والے تو دیکھتے ہی نہیں وہ تو مردہ ہوتے ہیں. اور قبروں والوں کو مردہ کہنا یہ نجدیوں کا عقیدہ ہے. زندہ سمجھنا میری ماں کا عقیدہ ہے. سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ ہر سنی بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. آج یہ شہزادے ہو آج جڑے 3-4 میں مینوں لگدا پورا محرم تانوں نال رکھنا پینا ہے. جو بندے بولن تو پھر سواد آتا ہے نا. جاگتے بیٹھے ہو. حضرت اما پاک نے بتا دیا ہے فرمایا اب حضرت عمر ہیں ان کا عقیدہ تھا یہ ہیں قبر میں پر دیکھتے ہیں کہیں تو پردہ ہے. جدو کو گال کرے نا قبر والے نہیں دیکھتے ہیں ان کہے تو جواب دے انشاءاللہ بڑھ گئی جواب نہ دے تو گل ہوئی نا. انہاں کہنا سنیا نہ گال نہ کرے جی پھڑ کے بندے پا لمیاں لئی دے دے. اور آ جاؤ آخری بات کہہ رہا ہوں آخری بات اور آپ کی جان چھوڑنے لگا ہوں. اسی ذوق کے ساتھ آپ نے بات کو سنا چپ چاپ بن کے کوئی نہ بیٹھے. یہ محرم نے تو ان شاہوں کا ذکر ہوتا ہے جو نیزوں پہ چڑھ کے بھی بولتے رہ جاتے ہیں. پھر چپ چاپ بن کے نہیں بیٹھنا. آواز نہیں آ رہی آپ دھیان سے سنیے جو بات کہہ رہا ہوں. بیٹھے ہو بیٹھے رہے پوچھنا میری ذمہ داری ہے. یہاں پر بسا اوقات یہ بھی الجھن پیدا کی جاتی ہے حضرت ابو بکر عمر یہاں کیوں دفن ہو گئے نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمیں کہا جا کام کر یہ نو کردیاں نے نہیں رکھیا مسجد والے نے نہیں رکھیا یہ نو مسلک والے نے نہیں رکھیا یہ نو ملک والے نے نہیں رکھیا. وہ گلا کرے گا ہٹ اور جب کون ہوتا ہے کون کہاں دفن ہوگا. کہتے ہیں یہ شاید خلافت کی طاقت کی وجہ سے وہاں دفن ہوگا. نہیں سارے سنی غور سے سماعت کرے طاقت کا دور نہیں تھا. یہ اگر روایت نہ ہو قرآن کی آیت نہ ہو تو ذمہ دار ہوں. اور یہاں بیان کیا گیا سنی بندہ غور سے سنے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ آیات پڑھیں ان کی تفسیر پڑھیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے اس انسان کو ہم نے اسی مٹی سے پیدا کیا اسی مٹی میں دفن ہوگا اسی مٹی سے ہم قیامت میں اٹھائیں گے. ادھر سنیا یہ سنی بندہ بولے دعا نہیں دعا اپنا منہ تھلے رکھے سنی ذرا ہاتھ چوک کے بولے گا. فرمایا لوگوں جب انسان پیدا ہوتا ہے اللہ اس کے جسم میں مٹی کا ایک ذرہ رکھتا ہے. جہاں سے وہ ذرہ لیا جاتا ہے وہ بندہ وہیں دفن ہوتا ہے. فرمایا لوگوں میں ابو بکر اور عمر ایک مٹی سے